دیکھو اپنے گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ میں دل پہ پتھر رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہوں, دل پہ پتھر رکھ کے موٹی. جیسے میں نے اپنے بچوں کے جو ولاگ بنا کے ڈال لیا نا, یہ مجھے کوئی ذہنی طور پر اس میں اطمینان نہیں تھا. اپنے بچوں کو اس طرح سے انسان ایکسپوز نہیں کرتا, صرف اس لیے کہ جو فیملی پلاننگ والوں نے الو بنایا ہوا ہے نا کہ بچے زیادہ تو ٹینشن, یہ بتانے کے لیے کہ بچے زیادہ ہونے سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچے تو گھر کی رونق ہیں, تو اس لیے 2-4 بچے ہم نے دکھا دیے کہ ابھی تو 2-4 کمپنی کی مشہوری کے لیے دکھائے ہیں, پورے دکھا دیں تو آپ نظر لگاؤ گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. ایک نے لکھا ہوا تھا کہ 16 بچے 16.25 پیدا کر دیے, پاکستان کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا آبادی بڑھا کے. اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا, تاکہ یہ ساس بہو کو تو نمٹائے نا, پہلے یہ پکڑ کے رکھنا گچھی. یہ میں بات کروں گا کہ ہم نے پاکستان میں غربت میں کتنا اضافہ کیا 16.25 پیدا کر کے. پیدا تو 15 ہوئے ہیں, پونا تو ابھی ہوا بھی نہیں پورا. اچھا خیر, ایک لکھا ہے اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. آ رہے ہیں ابھی اس ٹاپک پر انشاءاللہ. وہ میرا 4 شادیوں والا چلا ہے نا, تو بڑے کچھ لوگوں کے پھول آ رہے ہیں, مبارک باتیں آ رہی ہیں. ایک نے 4 شیرنی اور ایک شیر کی تصویر بنا کے بھیجی, واہ واہ واہ. کچھ اپریشیٹ کر رہے ہیں, کچھ طنز کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں اس کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں آبادی ملک کی غربت دیکھو. اور یہ شادیوں پہ شادیاں کر کے اسپیڈ بڑھائی ہوئی ہے انہوں نے. پہلے ہی پیٹرول مہنگا ہے, ان بچے کے پیدا ہونے سے اور کیا ہو جائے گا, مہنگا ہو جائے گا. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی جو 5 روپے بڑھا ہے نا, وہ میرے 15 کی وجہ سے بڑھا ہے. اچھا خیر, ابھی ہم اس پہ بات کریں گے, چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. وہ میں اشکال کا جواب دے رہا تھا, 3-4 قسم کے اشکال ہو رہے ہیں نا میرے اوپر, کہ مفتی صاحب جو ہیں, یہ میں نے کہا تھا بریک کے بعد ملتے ہیں, کہ مفتی صاحب جو ہیں, اور یہ بہت لوگ کر چکے ہیں اشکال, بہت زیادہ کمنٹس اس طرح, خاص طور پہ غیر مسلموں کی طرف سے تو بہت آتے ہیں, کہ ایک طرف مہنگائی اور غربت کو دیکھو, اس دوسری طرف یہ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں, 16 بچے پیدا کر رہے ہیں, ان کی اسپیڈ دیکھو. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اس پر تو میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ آبادی بڑھنے سے مہنگائی نہیں بڑھتی ہے, بلکہ مہنگائی کم ہوتی ہے. اس کی کیا دلیل ہے وہ میں ابھی مختصراً دوبارہ بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اشکال کا جواب میں دے دیتا ہوں. اشکال نہیں بلکہ ایک حقیقت واضح کر دیتا ہوں کہ 4 شادیوں سے آبادی بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھٹتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے 16 بچے اگر ہو گئے نا, یہ میرے اگر نہ ہوتے تو یہ اور زیادہ آبادی بڑھ جاتی, اس کا خطرہ تھا. آبادی مرد سے نہیں بڑھتی, عورت سے بڑھتی ہے, کہ فی کس عورت کتنے بچے جن رہی ہے کسی کنٹری میں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت کے کتنے بچے, کسی بھی کنٹری میں ایک عورت کتنے بچے جنتی ہے. مثال کے طور پر 50 لاکھ عورتیں ہیں کسی کنٹری میں, 50 لاکھ عورتیں ہیں, اور ہر عورت کے 4 بچے ہو رہے ہیں, تو آبادی کا ریشو 4 گنا بڑھ جائے گا. مرد چاہے 4 شادیاں کرے چاہے 2 شادیاں کریں, ٹھیک ہے نا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اب یہ 50 لاکھ عورتیں جب کسی مرد کی اکلوتی بیوی بنیں گی, اکلوتی بیوی بنیں گی, تو ان 50 لاکھ عورتوں میں بچے پیدا ہونے کا ریشو بڑھنے کا چانس ہے, کم ہونے کا چانس نہیں ہے. کیونکہ ہر مرد کو اولاد چاہیے, ہر مرد کو کیا ہے, اولاد چاہیے, اور اس کو نسل روکنے کے لیے آرٹیفیشل طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. بھائی نسل روکنے کا نیچرل طریقہ کیا ہے کہ آپ بیوی کے پاس نہ جائیں, ایک کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ کے آپ دوسری کے پاس جانا شروع ہو جائیں جہاں اولاد نہیں ہے, لیکن جہاں ہو گئی ہے وہاں فی الحال نہ جائیں. یہی ہوگا نا. جب کوئی عورت کسی مرد کی اکلوتی بیوی بنتی ہے تو نسل روکنا بھی مشکل ہے اس کے لیے, اور اس عورت میں اولاد بڑھنے کا چانس زیادہ ہے. تو یہ 50 لاکھ عورتیں اکلوتی بیوی بن جائیں ایک مرد کی, تو یہ ہر عورت, اس کا امکان ہے کہ 4 بچوں سے اس کا ریشو کیا ہو جائے گا. میں 4 کی مثال دے رہا ہوں 16 پہ, تاکہ 4 ڈیوائڈ ہو جائیں, اس لیے 4 بچوں کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں, ورنہ فیملی پلاننگ والوں کو تو 2 بچوں سے زیادہ مثال بھی اچھی نہیں لگتی, حقیقت کہاں سے اچھی لگے گی. لیکن یہی 50 لاکھ عورتوں میں سے 4 عورتیں ایک مرد کی بیوی بن جائیں, اب ان میں 16 کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا. فی عورت اب 4 بمشکل ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ مرد کو جب ایک بیوی سے اولاد ملے گی, دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھی ٹھیک ہے, 1 ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے, 2 ہو گئی تو بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اگر وہ نسل روکنا چاہے گا تو اس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے, کچھ وقت اس کے پاس جانا چھوڑ دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یا نہیں بھی چھوڑے تو بھی مرد کو پھر زیادہ دلچسپی اولاد میں رہتی نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے تو اس بیوی کی اولاد, اس بیوی کی, وہ تو ہے تو سب اس کی نا. تو فی کس عورت میں بچہ پیدا کرنے کا جو ریشو ہے وہ بڑھنے کے بجائے کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. اس مرد کی تو نسل بڑھے گی,
उस मर्द की नस्ल बढ़ेगी, कंट्री की का ग्रोथ रेशो नहीं बढ़ेगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? नहीं, मैंने तो मंगवाई नहीं चाय, अभी रखे, खाना खाना है, चाय पीऊंगा भूख उड़ जाएगी। तो खूब समझ लो, मर्द का जो ग्रोथ रेशो है ना, जो उस मर्द की अपनी औलाद का ग्रोथ रेशो तो बढ़ेगा, कंट्री का ग्रोथ रेशो नहीं बढ़ेगा। जो देखो, एक मर्द ने 4 औरतों से निकाह किया हुआ है, ये ना करता तो कोई दूसरे करते ना, तो फी औरत फिर भी तो 4-5 बच्चे हो जाते ना उसके। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो 16 तो फिर भी होने थे, बल्कि हो सकता है ज्यादा ही हो जाते। तो 4 शादियां करने से कंट्री का ग्रोथ रेशो कभी भी नहीं बढ़ता, उस मर्द की आबादी बढ़ जाती है, उस मर्द का खानदान बढ़ जाता है जो 4 शादियां कर रहा है। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं आई समझ में मेरा ख्याल है। इसके लिए 4 शादियां करना जरूरी है, उसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी। तो इसलिए 4 शादियों वाले पे ये इल्जाम लगाना कि ये इसने 16 बच्चे पैदा कर दिए, 20 बच्चे पैदा करके मुल्क की आबादी बढ़ा दी, मुल्क की आबादी जरा भी नहीं बढ़ाई। वो नहीं करता तो वो तो वैसे ही, बल्कि ज्यादा बच्चे पैदा होने का चांस था। इसने अपने खानदान को बढ़ाया है। देखो, इस्लाम ने हमें हुक्म दिया कि तुम ईसाई या यहूदी औरत से भी शादी कर सकते हो। हुक्म दिया कि नहीं दिया? कर सकते हो। इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत क्या है कि उस यहूदी या ईसाई औरत ने बच्चा तो पैदा करना है, बच्चा तो पैदा आपसे नहीं करेगी, ईसाई से कर लेगी, यहूदी से कर लेगी, गैर मुस्लिम से कर लेगी, तो ग्रोथ रेशो तो फिर भी बढ़ेगा आबादी का। इस्लाम कहते हैं आबादी तो बढ़े, लेकिन आपकी बढ़े ना, उनकी क्यों बढ़ रही है? अबे नहीं आ रहा समझ में? तो जमीन पे तो फिर भी बोझ नहीं बनेंगे वो। जमीन पे तो जो बच्चा पैदा हो गया, अगर वो बोझ है, अव्वल तो बच्चा जमीन पे बोझ बनता नहीं है, लेकिन इस फलसफे को हम थोड़ी देर के लिए दुरुस्त मान लेते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है जमीन पे बोझ बन रहा है। तो भाई आपने ईसाई से शादी नहीं की तो क्या बच्चा नहीं पैदा होगा उसके? बच्चा तो यहूदी से पैदा हो जाएगा, ईसाई से पैदा हो जाएगा। बोझ तो अगर आप मान लेते हैं कि बच्चा बोझ बनता है, तो बोझ तो फिर भी बनेगा। तो इस्लाम कहते हैं जिन बच्चों ने पैदा होना है औरतों के बतन से, वो तो होने हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके पैदा हो जाएं। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है। और आसान मिसाल दे देता हूं। देखो, 4 जमीनें हैं जिससे पैदावार बढ़ेगी। आप उस जमीन में बीज डालो, आप उस जमीन में खाद डालो, आप उस जमीन को मेंटेन रखो, तो वो सारी पैदावार किसके कब्जे में आएगी? बोलो, आपके कब्जे में। आप नहीं करोगे तो क्या किसान दुनिया में और नहीं है जो जमीन से पैदावार उगाएं? क्या ख्याल है भाई? तो पैदावार, आलू प्याज टमाटर तो उतने ही रेशो से पैदा होंगे। आप नहीं मेहनत करोगे जमीन पे तो आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी, दूसरे की बढ़ जाएगी। तो जमीन में जितने टमाटर पैदा होने हैं, जितने केले पैदा होने, वो तो होंगे। रेशो जब खत्म होगा आबादी का, जब कोई भी ये काम ना करे, हड़ताल करके बैठ जाए। और आसान मिसाल, 4 दुकानें हैं, उनसे 50-50 हजार रुपए किराया आता है, तो 4 दुकानों का किराया कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है ना? पैसा पैदा जनरेट कर रही हैं वो दुकानें, 2 लाख हो गया ना? तो 4 दुकानों से जो किराया पैदा हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2 लाख रुपए। आपने कहा इतना पैसा सही नहीं है भी, यानी हम इकोनॉमिकली को जरूर से ज्यादा ना तरक्की कर जाएं। आपने वो दुकानें लोगों को देना शुरू कर दी, भाई मैं नहीं ये दुकान रखता। तो क्या मतलब? वो दुकानें पैसा जनरेट नहीं करेंगी? वो फिर भी 2 लाख ही जनरेट करेंगी, लेकिन वो 2 लाख आपकी जेब में नहीं जाएगा, किसी और की जेब में जाएगा वो। तो इसी तरह मेरे भाई, औरत से आप शादी करो या ना करो, बच्चे उसने उतने ही पैदा करने हैं जितने उसने करने हैं, जितने उसको चाहिए। आपके शादी करने से ये होगा कि वो बच्चे आपकी तरफ मंसूब हो जाएंगे। समझता है कि नहीं समझता है बात को? तो इस्लाम ने भी यहूदी औरत, ईसाई औरत से निकाह की इजाजत दी कि ग्रोथ रेशो तो उतना ही रहेगा, आप शादी करो या ना करो, लेकिन फायदा ये होगा कि वो जो ग्रोथ होगी बच्चों की, वो आपकी तरफ निस्बत हो जाएगी, उसकी तरबियत आप करोगे, वो कल बुढ़ापे में आपके काम आएगी। तो जो ये चाहता है कि बच्चे पैदा हो लेकिन वो मेरी तरफ मंसूब हो, ताकि मेरी खिदमत करें वो, तो वही शादियां भी ज्यादा करेगा, वो दुकानें भी 4 रखेगा, वो जमीनें भी 4 रखेगा। और जो कहेगा कि नहीं जी ग्रोथ रेशो कम हो जाए लिहाजा मैं एक बीवी रखूंगा, तो वो बेवकूफ होने की बहुत बड़ी दलील है। उससे कहेंगे ग्रोथ रेशो इससे कम नहीं होने वाला, होगा ये कि इससे जो औलाद पैदा होनी थी अब तुम्हारे के बजाय किसी और की औलाद पैदा होगी। ये जो 4 दुकानें सोर्स ऑफ इनकम थी तुम्हारा, अब तुम अगर इसको छोड़ दोगे तो दूसरा कब्जा कर लेगा इस पे, वो इससे 50,000 रुपए मंथली कमाएगा। तो नोट दी उतनी ही छापेगी, जमीन उतनी ही पैदावार टमाटर पैदा करेगी, क्योंकि आप छोड़ोगे तो दूसरा उसको इख्तियार करेगा ना। औरत ने तनहा थोड़ी रहना है, उसको तो औलाद चाहिए ना। आप औलाद पैदा नहीं करवाओगे, वो कहीं और निकाह करके उससे औलाद पैदा कर लेगी वो। तो इसलिए 4 शादियों में जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, 16 बच्चे पैदा करके मुल्क पे बोझ बन दिया, ये बेवकूफ होने की इनकी क्या है दलील है कि हम नहीं भी करते। तो 4 औरतों से कोई भी मर्द अगर 4 शादियां करता है, उनकी अगर 16 होने हैं तो वो कोई और करेगा तो 16 हो जाएंगे। 4 अलग अलग आदमी करेंगे तो भी कितने होंगे? 16 ही होंगे वो। ग्रोथ रेशो मर्द से नहीं बढ़ता, किससे बढ़ता है? फीकस औरत कितने बच्चे जन रही है। खोपड़ी शरीफ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया
تو ایک صاحب نے کچھ دن پہلے, وہ فیس بک پہ ابھی ایک آدھ دن پہلے ایک پوسٹ چلائی ہے کہ مفتی صاحب ہم تو صرف گیس بجلی کے بل کے لیے, ٹھیک ہے نا, زندگی تو آپ گزار رہے ہو. ان کا کہنا یہ تھا, باتیں سمجھ لو ابھی جوانی میں, ابھی جوانی میں کیا کرو, باتیں سمجھ لو, بڑھاپے میں پھر سمجھ میں آ جائے گی, بڑھاپے میں انسان بچور ہو جاتا ہے. لیکن وہی بات ہو جائے گی کہ ایک آدمی کو بادام بہت اچھے لگتے تھے, بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, زندگی حسرت میں گزری, پھر جب پیسے آئے تو منہ میں دانت نہیں رہے, بڑھاپا آ گیا, تو بادام سامنے رکھے اب کھا نہیں سکتا. کہتا ہے افسوس کی بات ہے, جب بادام کے لیے دانت تھے تو پیسے نہیں تھے, اب جب پیسے آئے ہیں تو دانت نہیں. ایسا نہ ہو میں آپ کا نظریہ بنا رہا ہوں, آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے کہ 16 بچے 18 بچے, ملک کی آبادی کی واٹ لگ رہی ہے, ملک ایسا ہو رہا ہے, بچے رہیں گے کہاں وغیرہ وغیرہ. اور جب آپ کے بڑھاپے میں یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو سمجھ میں آنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اب دوسری بات یہ کہ آبادی بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے, یہ فلسفہ ہی غلط ہے. اچھا, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کی اس ٹاپک پہ ریسرچ نہیں ہے. اس ٹاپک پہ مفتی صاحب کی, دیکھو ہمارے یہاں یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے, یا یورپ کی یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے؟ بولتا کیوں نہیں یورپ کی؟ میں یورپ کی یونیورسٹیوں کی ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے حوالہ دیں. حوالہ میں کیمرے میں دے چکا ہوں, ایک دفعہ میں نے 4-5 سال پہلے پورا بیان ریکارڈ کروایا تھا, اور یہ جرمنی سے دوست آئے ہوئے ہیں نا, ان کی جرمنی کی ایک بڑی یونیورسٹی, ابھی میرے ذہن سے نام نکل گیا, 4-5 سال پرانی بات, اس یونیورسٹی کی کتابوں کے حوالے دیے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ آبادی کا بڑھنا اس کی دلیل ہے کہ آپ کا سورس آف انکم بڑھ رہا ہے. یہ ونس اپون اے ٹائم یہ فلسفہ پیش کیا جاتا تھا کہ ملک کی ترقی میں 3 چیزیں کار فرمائیں. ایک, وسائل کی کثرت, نمبر 2 ان وسائل کو بروئے کار لانے والے بازو یا محنت, اور تیسری آپ کے ایکسپینسز کم ہو. یہ ونس اپون اے ٹائم ہے یہ فلسفہ. اب جو وسائل والا جو عنصر تھا نا اس کو نکال دیا گیا ہے. اب ترقی کے لیے صرف اور صرف ان وسائل کو بروئے کار لانے والے افراد کتنے ہیں آپ کے پاس, اور ایکسپینسز آپ کے کم ہو. یہ 2 چیزیں رہ گئی ہیں. اگر آپ کے پاس افراد زیادہ ہیں, ان افراد کے مقابلے میں خرچے کم ہیں, تو وسائل کو نہیں دیکھا جائے گا, تو آپ کی ترقی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. آپ وجہ اس کی ہے کہ وسائل ایک ایسی چیز ہے جس پہ سائنس نے ریسرچ کر کے یہ ثابت کر لیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنا کہ آپ کے ملک کے پاس وسائل کتنے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اتنی چینجنگ اس میں آ رہی ہے نا, اتنی تیزی سے چینجنگ آ رہی ہے. جب پیٹرول دریافت نہیں ہوا تھا اس وقت لوگ کہتے تھے آبادی بڑھے گی تو ہمارے لیے سوسائٹی میں سروائیو کرنا ممکن نہیں رہے گا. تھوڑے دنوں میں زمین سے تیل نکلنا شروع ہو گیا, دنا دن جہاز, اور وہ بہت سروائیو کرنا مشکل کے بجائے کیا ہو گیا, آسان ہو گیا. پھر جب بجلی آئی تو بھائی بجلی کے یونٹ بڑھتے جا رہے ہیں, آبادی بڑھے گی تو یہ بجلی کہاں سے پوری کریں گے, اتنا پانی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جی سورج کو بھی انرجی میں, اس کی روشنی کو انرجی میں, وہ بھی ایک بہترین انرجی ہے, اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے. تو یہ پوری ریسرچ ہوئی ہے یورپ کی یونیورسٹیوں میں. اتنی تیزی سے زمین چینج ہو رہی ہے کہ وسائل کے بڑھنے کی رفتار, آبادی اگر آپ 6 گنا بھی بڑھا دو تو وسائل کے بڑھنے کی رفتار 20 گنا ہے, اور اس میں یہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی یہ ڈبل نہیں ہو رہی, یہ ڈبل سے ڈبل, ڈبل سے ڈبل, اس طرح سے ہوتی چلی آ رہی ہے وسائل کی اسپیڈ بڑھنے کی. لہذا اب جو دنیا میں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے نا, جو ترقی یافتہ یونیورسٹیاں ہیں وہاں یہ پڑھایا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس جوان زیادہ ہوں گے تو یہ بھی ترقی کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے, کیونکہ کمانے والے زیادہ ہیں, کھانے والے کم ہیں. اگر آپ نے گروتھ ریشو روک دیا تو کمانے والے اور کھانے والوں کی تعداد برابر ہو جائے گی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اور اگر آپ کا گروتھ ریشو مزید کم ہو گیا تو کھانے والے زیادہ اور کمانے والے کم ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو کمانے والے بازو چاہیے, وہ جب جتنا بچوں کا ریشو بڑھے گا اس حساب سے بوڑھوں کا کم ہوگا, جوانوں کا زیادہ ہوگا, تو ملک ترقی کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر ان ملکوں میں کیوں ترقی زیادہ ہے جن میں آبادی کم ہے, اور ہمارے ہاں اتنی آبادی ہے تو ہم ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ترقی کا صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے, 20 اور بھی ذرائع ہیں. صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے, 20 اور بھی ذرائع ہیں. تو انہوں نے وہ تمام 20 ذرائع استعمال کیے, یہ آبادی والا انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ وہ بھی پاگل تھے. 100 سال پہلے جو انہوں نے رپورٹیں پیش کی تھی وہ خود ان کے حساب سے غلط ثابت ہو گئی, اور ان کا احساس ہو گیا کہ ہم پاگل تھے, یہ ہم نے کیا کیا ہے. تبھی وہ اپنے ملکوں میں جوانوں کا ریشو کیا کر رہے ہیں. اب ان کی قوم تو ناروے میں 20 لاکھ روپے ملتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے پر,
जापान पागल हो गया, बच्चे कह रहा पैदा करो भाई। चाइना ने भी अब एक बच्चे वाली पॉलिसी खत्म करके 2 पे आगे आए, लेकिन चाइना को जब पॉलिसी बनाई ना चाइना ने कि अब ग्रोथ रेशो थोड़ा बढ़ाओ, तो चाइना को ये पता चला कि अब कौम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, और चाइना का बाप थोड़े दिनों में, चंद सालों में वो हशर होने वाला है जो जापान का हशर हो चुका है। बुड्ढों से भरा हुआ मुल्क जापान। किससे भरा हुआ मुल्क है? बुड्ढों से। दूसरे लोग उनके कंट्री पे काबिज हो रहे हैं। आपके अफगानी, आपके पेशावर के, आपके कोयटा के लोग जाके जापानियों की तिजारत पे क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं, सिर्फ ग्रोथ रेशो की वजह से। जब आपका ग्रोथ रेशो बढ़ता है, दुनिया पे आप काबिज होते हो, और जो वसाइल जिनके हाथ में थे ना, उनके वसाइल अपने हाथ से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब तो ऐसी खबरें आना शुरू हो रही हैं, यूरोप मुसलमान, लंदन में, यूरोप में जो है ना, असेंबली में बंदा मुसलमान बैठा हुआ है, और यूके की असेंबली में मुसलमान पहुंचे हुए हैं। तो क्या उन्होंने खुशी से भर्ती किए हैं मुसलमान? ग्रोथ रेशो उनका गिरा, हमारा बढ़ा। नतीजा क्या? हर चीज पे कौन काबिज होता जा रहा है? और ये यूरोप की रिपोर्ट है कि 50 साल के बाद मुसलमानों का रेशो यूरोप में गोरों से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब उनका कंट्री उनके हाथ से निकल जाएगा, उन वसाइल पे कब्जा किसका हो जाएगा? हमारा कब्जा हो जाएगा। बहुत दिनों बाद आपने कोई अच्छी बात सुनी है। और पाकिस्तान पे अगर ये मेरे 16 बच्चे बड़े होकर तिजारत करना शुरू कर दे, और 16 तो फिर आगे भी तो इनकी औलादे होंगी, और अभी अल्लाह का शुक्र हम जवान है। ये तो 16 तो आज की रिपोर्ट है, अभी हम अल्लाह का शुक्र है जवान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हो सकता है अल्लाह ताला तौफीक दे 32 हो जाएंगे, क्या ख्याल है? तो इससे क्या होगा? कमाने, और ये लिबरल लोग तो बेटियों के से भी कमवाते हैं, इनके तो सोर्स ऑफ इनकम और ज्यादा इनके यहां तो उससे फायदा ये होगा कि सबने तिजारत तो करनी है। जितने ताजिर होंगे ना सोसाइटी में, तो उसमें हमारे खानदान का रेशो क्या हो जाएगा? उन ताजिरों में बढ़ जाएगा। तो जो अर्निंग होनी थी, उसमें अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे घर की तरफ रुख करेगा। वो समझता है कि नहीं समझता है? बच्चा जब पैदा होता है तो खाली पेट लेके पैदा नहीं होता, वो 2 हाथ और 2 बाजू कमाने के लिए, और एक आदत खोपड़ी भी वो भी लेके पैदा होता है। तो आबादी बढ़ने से जब मुल्क तनज़्ज़ुल की तरफ जाएगा, जब आपके पास वसाइल कम हो रहे हो, तो वसाइल कम नहीं हो रहे हैं, वसाइल को इस्तेमाल करने वाले बाजू अगर कम कर दिए ना, तो बेड़ा गर्क हो। वसाइल कहां कम है? आप कह सकते हो कि जी पानी इतना निकल रहा है और गैस हमारी खत्म हो रही है, तो गैस हमारी खत्म नहीं हो रही, हमारे हुक्मरान निकाल नहीं रहे हैं गैस, इनकी अपनी गैस निकली हुई है। आबादी ज्यादा होगी तो हम इन पे दबाव भी डाल सकते हैं कि भाई गैस निकालो, हमें रात को चूल्हा ही नहीं जल रहा ना, रात को चूल्हा ही नहीं जल रहा, गैस ही नहीं आ रही। लेकिन क्या मतलब? अब लोगों ने खाना पकाना छोड़ दिया है, एलजीबी के सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं लोगों के यहाँ, एलपीजी के सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। और फिर भी अगर ये गुर्बत है, तो इसके वजह आबादी नहीं है, इसके वजह हुक्मरानों की नाअहली है। कि तुम्हारे पास बलोचिस्तान में तो सोने की कानें दबी हुई हैं, कोयले इतने दबे हुए हैं, 2-2 साल तक फ्री बिजली मिले आपको। ये नालायक जो हम पे मुसल्लत हैं, ये नहीं कुछ करने देते। और ये भी आपको बता दूं, हमारे हुक्मरानों का भी इतना कसूर नहीं है, सारी इल्जाम उन पे ना लगाया करो। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें और ताकतें, वो हमारे हुक्मरानों को वसाइल इस्तेमाल करने भी नहीं, उन पे बहुत ज्यादा दबाव है, इसलिए सारा नज़ल अपने हुक्मरानों पे भी ना, इनमें बहुत से अच्छे भी हैं, काम करने नहीं दिया जाता। तो वो कुव्वतें और ताकतें जो हमें बार बार फंड दे रही हैं कि तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, बच्चे कम करो, तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, बच्चे कम करो, तो उनसे जब कहा जाता है बलूचिस्तान में इतना सोना, बलूचिस्तान में इतना कोयला, और सिंध में भी गैस दरियाफ्त हुई है, और पंजाब की जो जमीन जो सोना उगल रही है, वो तो क्या कुछ नहीं उगल रही, और केपीके में कितने कीमती पत्थर हैं और कितने कुछ वसाइल है केपीके में। तो जब हम उनसे कहते हैं इतने वसाइल हैं, तो वो कहते हैं इनको इस्तेमाल ना करो, इनको इस्तेमाल ना करो, बच्चे रोको। क्यों? उनको पता है कि हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, इनके बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे वसाइल पे ये काबिज हो रहे हैं, हमारी असेंबलियों में मुसलमान आ रहे हैं। आप देखेंगे जापान का जो वजीर आजम बनेगा, थोड़े दिन के बाद, 20-25 साल के बाद, आपको लगेगा कि उसका नाम होगा चिंगपोंग अचकजई। आधा जापानी होगा, आधा कोयटा का होगा, ये आएगा जब। और ये आप मजाक कर समझ रहे हैं इसको? मेरे मरने के बाद जो मेरा बयान सुनेगा ना, हम हो सकता है दुनिया से जा चुके हैं, उस वक्त से पहले बोल दिया था, तो आप देख लेना, हमारे दुनिया से जाने के बाद एक वक्त आएगा कि चीन का सदर होगा, कोई अच्छा सा नाम बताओ यार, जनाब चौधरी चिंगपोंग चौधरी शियांग है नहीं कोई पंजाब का कोई अच्छा सा बताओ ना, शिंगशांग बट कुछ भी लगा दो, पंजाब में जो मशहूर कौम है, राजपूत, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो चुकी होगी, रांझपूत कर देंगे उसको, थोड़ा सा नून का साइलेंट। और ये हो रहा है, ये आप मजाक ना समझे इसको। जो रेड लोग हैं ना, लाल लोग, इटली में तो मैं जब गया हूं ना, तो मैंने बहुत वहां इटली के
جو ایک شاپنگ مال تھا اس میں میں نے کوشش کی کہ جوان لوگوں کو میں تلاش کروں. زیادہ تر ایجڈ ہی نظر آ رہے تھے مجھے. سب جگہ ایسا نہیں ہوتا, بہت جگہوں پہ جوان بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی مال آپ کو نظر نہیں آئے گا جس میں بوڑھے ہی بوڑھے ہوں. ایسا کوئی بھی مال نہیں. ان کے پاس مال ایسے ہیں جس میں بوڑھے ہی بوڑھے ہیں. تو مجھے عجیب لگا کہ ہمارے یہاں جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بیٹے بھی ہوتے ہیں, بہویں بھی ہوتی ہیں, پوتے بھی ہوتے ہیں, اور نواسے بھی, نواسیاں بھی. تو یہ ان کا بھی تو کچھ نظر آئے نا. تو ایک واکر میں ایک بچہ نظر آیا, ایک بوڑھا آدمی ایک بچے کو لے کے گھوم رہا ہے. میں نے کہا یار, قریب گیا تو پتا چلا وہ بنگلہ دیش کے تھے. وہ جو بوڑھے صاحب تھے نا وہ بنگلہ دیش کے تھے, اور وہ اپنے بنگلہ دیش کے بچے کو لے کے گھوم رہے تھے. اور پھر میں نے وہاں سرچ کیا کہ بنگلہ دیش والوں کا یہاں گروتھ ریشو کتنا ہے. تو ایک بنگلہ دیشی زبان بولنے والے کا 6 بچے 7 بچے نارمل تھے, اور اٹلی کے جو مقامی لوگ تھے ان کا 1 بچہ. اب جو بنگلہ دیشی وہاں آباد ہوئے بہت بڑی تعداد ہے, ان کے 6 7 بچے, اور گوروں کا 1 بچہ. تو آپ بتاؤ 20-30 سال میں اٹلی اٹلنگا دیش بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بتاؤ نا, اٹلی کیا بنے گا؟ اٹلنگا دیش. تو یہ تکلیف ہے ان ملکوں کو کہ ہماری بڑھ نہیں رہی اور ان کی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے, جس سے ہمارے وسائل کس کے قبضے میں جائیں گے؟ ان کے پاس جائیں گے. تو آپ کے پاس غربت کی پہلی بہت ساری چیزیں تھیں, آپ کے پاس ایک پازیٹیو چیز تھی کہ آبادی آپ کے پاس اچھی ہے. آپ نے اس کو بھی اگر گرا دیا تو بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو؟ بالکل کیا ہو جائے گا؟ جو رہی صحیح قوت ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کا ڈیفنس سب سے زیادہ متاثر ہوگا اس سے. بارڈر محفوظ نہیں, آپ کے پاس اتنے افراد ہی نہیں ہوں گے آرمی میں بھرتی کرنے کے لیے, آپ کے پاس اتنے تاجر نہیں ہوں گے فیکٹریاں چلانے کے لیے, آپ کے پاس اتنے ایجوکیٹڈ. ابھی تو دیکھو ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں تعلیم ہے ہی نہیں, پھر بھی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اتنے نالائقوں میں ایک آدھ اپنی ذمہ داری پہ پڑھ کے نکل جاتا ہے. آبادی کا ریشو گرے گا نا تو وہ ایک لائق بھی نہیں پیدا ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات کہ آبادی بڑھنے سے غربت بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی اور ہم اور دھکیلے, فضول قسم کی باتیں, یہ یورپ اور امریکہ ان باتوں کو مسترد کر چکا ہے اپنی یونیورسٹیوں میں. اور اس پہ میں نے پورے حوالوں کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی, بیان کیا تھا 4-5 سال پہلے. آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گا. باقی ہماری یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ہماری ریسرچ نہیں ہے, وہ گوروں نے جو ہم کو گنتیاں سکھائی ہوئی ہیں ہمارے نقصان کے لیے, وہ گنتیاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن کو عام کرو. اب کو ایجوکیشن کا ترقی سے آپ کو پتا ہے IMF سے آپ کو قرضہ نہیں ملتا جب تک آپ حکمرانوں سے, سابق سے بھی پہلے جو وزیر اعظم تھے ان کے پاس علماء گئے کہ آپ نے پنجاب میں اسکولوں میں کو کیوں کر دیا سب کو. تو انہوں نے کہا بھائی IMF نے تعلیم کے نام پہ قرضہ دینے میں یہ شرط لگائی ہے کہ آپ کو ایجوکیشن سسٹم رکھیں گے تو دیں گے, لڑکے لڑکیوں کے الگ الگ اسکول نہیں ہونے چاہیے. اب مجھے بات بتاؤ کہ اس کا تعلیم سے کیا واسطہ بھائی کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے یا الگ الگ بیٹھے؟ اس کا مطلب وہ جب آپ کو قرضہ دے رہے ہیں تو کس کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ بے حیائی پھیلے. تو وہ کیوں چاہ رہے ہیں بے حیائی پھیلے؟ کیا ان کو جہنم میں جانے کا شوق ہے؟ نہیں بھائی, وہ جنت جہنم کو نہیں مانتے. ان کو پتا ہے بے حیائی پھیلے گی تو فیملی سسٹم تباہ ہوگا, جب فیملی سسٹم تباہ ہوگا تو گروتھ ریشو کیا ہوگا؟ وہ ختم ہوگا. تو لوٹ کے بعد یہی آتی ہے کہ وہ چاہتے نہیں کہ آپ پھیلیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کو پتا ہے یہ پھیلے تو یہ چوڑے میں آ جائیں گے. پھیلتا ہے تو چوڑے میں آ سکتا ہے, نہیں پھیلتا تو چوڑے میں اور زیادہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, چوڑے میں تو پتلا زیادہ چلے جائے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان کی تمام محنتیں اس پر ہیں بے حیائی کو پروموٹ کرو, خلا کا جو عدالتی خلا چلا دیا انہوں نے گن پوائنٹ پہ. یہ سارے کام کا بنیادی مقصد فیملی سسٹم کو تباہ کرنا, اور حقیقت میں فیملی سسٹم کو بھی تباہ کرنا مقصد نہیں. ان کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی اچھی ہے کہ نہیں ہے. بنیادی مقصد ہے گروتھ ریشو گھٹانا, آپ کے بچے کم پیدا ہوں. تو میرے بیان کا جتنا ان پہ اثر ہوتا ہے نا آپ پہ نہیں ہوتا. ان کو پتا ہے ابھی اکیلا آدمی چیخ رہا ہے, اس لیے وہ اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لے رہے. ان کو پتا ہے اکیلا آدمی جو گروتھ ریشو کی بات کر رہا ہے اور 4 شادیوں کی بات کر رہا ہے, اس لیے وہ سیریس نہیں. اگر 4-6 اور اس طرح کے مولوی پیدا ہو گئے نا تو پھر وہ قانون سازی کریں گے کہ اس طرح کی تقریروں پہ پابندی لگاؤ جو بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے تمہیں, اور ایسے بندوں پہ کیس ہوگا, اٹھا کے جیل میں ڈالا جائے گا. اس قانون بننے سے پہلے ہمیں چیخنے دو, چلانے دو, صحیح ہے نا, ورنہ ہم جیل میں جا کے پھر ایک بیان ریکارڈ کریں گے, بولیں گے آج کے بعد, کیونکہ ہمیں اور بھی غم ہے نا زمانے میں, خالی یہی تھوڑی ہے. تو وہ تو پورا دباؤ ڈال رہے ہیں, اسمبلیوں سے قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گروتھ ریشو گھٹاؤ.